بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی رحمت کیسے ہماری طرف متوجہ ہو؟ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کا مطلب یہ تین کام اگر انسان کرے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ عشرہ رحمت میں ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایمان کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ یار یہی بہترین سسٹم ہے، اور پھر ہمیں اس پہ فخر ہو کہ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ آج دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ اسلام کے خلاف میڈیا وار کے تھرو، اسلاموفوبیا کے تھرو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہاں اسلام نے یہ جو پردے کا حکم دیا ہے، یہ جو اسلام نے کہا ہے کہ عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، یا جو اسلام نے کہا ہے کہ ایسے مخلوط نظام تعلیم نہیں ہونا چاہیے، یا جو سود کو حرام کیا ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید آج کے زمانے کے اعتبار سے کوئی زیادہ سیٹ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا ہمارا رویہ ہوگا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات ایمان ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ٹھیک کہا ہے، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی ظاہر چیز کو جانتا ہے، علام الغیوب ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کوئی ذرہ برابر چیز اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ سسٹم بنایا تو بہتر ہی بنایا ہوگا۔ نمبر 1، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں آپ شریعت کے فرائض پر عمل نہیں کر سکتے اور حرام سے بچ نہیں سکتے، تو پھر شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ ایسے ملک کو چھوڑیں، ایسی جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت کشادہ ہے، جا کے کہیں اور رہیں۔ صرف پیسے کی لالچ میں، مال کی ہوس میں، مال کی حرص کے اندر اپنے دین کو برباد نہ کریں۔ صحابہ کرام نے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی، کیوں کی تھی؟ اور وہ ہجرت فرض تھی۔ حبشہ کی طرف جو ہجرت کی تھی وہ کیوں کی تھی؟ کس کا دل کرتا ہے اپنا گھر بار چھوڑنے کا؟ کس کا دل کرتا ہے اپنی جائیداد چھوڑ کے جانے کا؟ کسی کا دل نہیں کرتا۔ صحابہ نے چھوڑی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا، ان کے دل بڑے صاف تھے، جو اللہ کا حکم تھا انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اس لیے ایسے موقع پر تو ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دو میں سے ایک فیصلہ آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ یا تو آپ پیسے کما لو یا پھر اپنے دین کو بچا لو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کے دین کو نہیں بچا پاتا۔ دیکھیں ہر طرح کے ماحول میں مغربی ممالک کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ عموماً ان کو پیش آتا ہے، اور وہ ظاہر پوچھتے بھی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے، یا ایک وقت تک کر پاتے ہیں، 10 سال تک ہے بچی کی عمر، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب وہ بچے 15 16 17 سال 18 سال کے ہونے لگ جاتے ہیں تو والدین کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو دیکھیں ایسے مواقع پر بروقت کسی اچھے سمجھدار آدمی سے مشورہ کر کے حالات کو، گراؤنڈ ریالٹی کو، مسائل کو، وسائل کو، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بروقت کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ساری زندگی ان بچوں کی خدمت میں باہر گزار دیں، اور جب آپ کو ضرورت پڑے کہ بچے آپ کی خدمت کریں تو پھر آپ کو چھوڑ کر وہ کہیں کسی دوسرے ملک چلے جائیں، اور پھر آپ پریشان اکیلے گھر میں رہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ وقت پھر گزرتا نہیں، کٹتا نہیں، بڑا ایک کٹھن لمحہ ہوتا ہے، اور جس پہ گزر رہی ہوتی ہے پھر وہی جانتا ہے کہ کتنا مشکل ہے یہ لمحہ۔ اس لیے بروقت فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال اگر آپ فرائض پر عمل کر رہے ہیں، شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کریں۔ اور جو لوگ ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں جن کے لیے ہجرت ضروری نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو اللہ کے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے ہجرت کر لے۔
ہجرت کا مطلب چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ تو اگر اللہ کی رحمت کے مستحق ہم بننا چاہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، والدین کو ناراض بھی کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ستا بھی رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل ہجرت حضور نے فرمایا یہ ہے۔ تیسرا کام وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس نام کو بہت غلط بھی استعمال کیا گیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس کو غلط استعمال کیا گیا تو اس کی آڑ میں ان لوگوں کی نفی کر دی جائے جو صحیح راستے پر صحیح ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ مسلمان ممالک کی وہ تمام افواج جو کافروں کے خلاف برسر پیکار ہو اور کافروں کے مقابلے میں اپنے ملک کی، مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہوں، وہ بھی در حقیقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میری رحمت کے مستحق ہیں۔ تو ایمان، ہجرت اور جہاد، یہ تین عمل جس قوم میں ہوں، اس قوم پر یا جس طبقے میں ہو یا جس کمیونٹی میں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر میری رحمت ہوتی ہے۔ اور کم از کم درجے میں جہاد یہ تو ضرور انسان کر سکتا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ آپ کا نفس آپ کو ایک طرف لے کر جا رہا ہے، شریعت دوسری چیز کا حکم دے رہی ہے، تو شریعت پر عمل کریں، نفس کے تقاضے کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com